ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 13۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 13 لکھا ہے: میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ کہتے ہیں کہ زبور کی جو کتاب ہے، اس میں جو کل 150 مزامیر پائے جاتے ہیں، ان میں تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ ماتمی زبوروں کا ہے، یعنی وہ زبور جن میں نوحہ کیا گیا ہے، یا کوئی شخص اپنی شخصی زندگی پر آہوزاری کرتا ہے، یا وہ آزمائشوں میں سے گزرتا ہے اور اپنی آہو فگاں خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ سو اس طرح سے تقریباً 50 سے زیادہ زبور ایسے ہیں جو اس طرح کے زبور ہیں۔ ان میں کچھ اجتماعی زبور ہیں اور کچھ شخصی زبور ہیں۔ تھیالوجی کے ایک ماہر نے انطاکیہ کے ایک اسکول میں کہا تھا کہ یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب ابی سلوم نے داؤد کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور انطاکیہ آپ کو پتہ ہے وہ شہر ہے جہاں لوگ سب سے پہلے مسیحی کہلائے تھے۔ سو انطاکیہ کے ایک ماہر علم الوہی نے، یا تھیالوجی کے ماہر نے، یہ خیال پیش کیا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ زبور جو ہے اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے ہمیں مختلف طرح کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور یہ سچ ہے، تجربے کی بات ہے کہ آزمائشوں میں انسان اکیلے رہ جاتا ہے، کیونکہ آس پاس کے لوگ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ جو زبور ہے اس سے بھی اگلی جو سٹیج ہے اس کا بیان کرتا ہے کہ جب خدا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے اظہار افسوس، اور پہلی 2 آیتوں میں ہے یہ، یعنی مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی یہ تجربہ کرتے ہیں، اور میں تو بڑی دفعہ کرتا ہوں، ایک دن میں بھی، اور ہفتوں میں بھی، برسوں میں بھی، مہینوں میں، بڑی دفعہ یہ تجربہ کرتا ہوں۔ اور آئیے پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ پہلی آیت کیا کہتی ہے۔ لکھا ہے: اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ یہ اظہار افسوس ہے کہ وہ خدا کی غیر موجودگی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ خدا کہیں چلا گیا ہے، یہاں نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ اکثر اس حالت سے گزرتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ میرا شخصی تجربہ ہے۔ یہ نہیں کہ خدا ہوتا نہیں ہے، خدا ہوتا ہے، لیکن آزمائش اتنی کڑی ہوتی ہے، شاید ارد گرد اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ ہم فیل نہیں کر پاتے۔ کبھی اگر آپ کو شخصی موقع ملے تو ایوب کی کتاب پڑھیے گا۔ لوگ تو ویسے مکاشفہ کی کتاب پڑھنے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایوب کی کتاب کو بھی پڑھیے گا، آپ کو بھول جائے گا کہ مکاشفہ کی کتاب کتنی سخت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ لقی کے فقیر ہیں نا، ہم نے جو سنا ہے ہم اسی پہ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب بہت گرم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ایوب کی کتاب کو بھی پڑھیے گا، یہ میں چیلنج ایک طرح سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے دوست آ کر اسے کہتے ہیں کہ تو خدا کے پاس جا، معافی مانگ۔ اس کی بیوی بھی کہتی ہے خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ٹھیک ہے، اس کے دوست بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی بیوی بھی، اس کی کنیزیں، اس کے غلام اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور وہ مطمئن ہے. جب اس کے دوست کہتے ہیں خدا کے پاس جا تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے خدا جی بتاؤ, کہاں بیٹھتا ہے؟ میں جاتا ہوں. کہاں تخت لگتا ہے؟ بتاؤ جاؤں گا. پر وہ بتا نہیں سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ ایوب سے زیادہ تو وہ خدا کے قریب نہیں تھے نا. اور آج بھی ہمارے طالب علم اور وہ لوگ جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, نئے نئے خادم بنے ہیں, وہ کہتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں بھائی نا کبھی ہمارے بوٹ میں پاؤں ڈال کر دیکھیں سفر کیسا ہوتا ہے. اور یہ آپ کی اوقات نہیں ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. پھر آپ لوگ کہیں گے یہ سخت باتیں کرتے ہیں, کیونکہ آپ روحانی جنگ کے سپاہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہ ان سے کہتا ہے اپنے دوستوں سے, ایوب خدا میرے پاس سے گزر جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا, پھر میں کہاں جاؤں. یہ آپ سمجھے کہ ایک طرح سے دکھ کی بھی, آزمائش کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو جلال آتا ہے نا, جو سرفرازی آتی ہے نا, اس کو بھی روک نہیں سکتا. لیکن یہ ایوب جیسے لوگ ہی جان سکتے ہیں, یہ پولوس جیسے لوگ جان سکتے ہیں, یہ موسیٰ جیسے, دانیل جیسے لوگ جان سکتے ہیں. آپ نہیں جان سکتے, کیونکہ آپ تو ذرا سی بات ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں نا, ذرا سی بات ہوتی ہے تو پارٹی چھوڑ جاتے ہیں نا. اگر آپ نے عہدوں کا مزہ لیا ہے تو پھر ذرا دکھ بھی سہیں نا. کیا خیال ہے؟ صحیح نہیں؟ اور میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں, نہ ہی میں سیاست کی بات کرتا ہوں, لیکن ایک مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جس طرح سے آج لوگ چھوڑ رہے ہیں پارٹیاں, پاکستان میں مسیحیت تو اس سے بھی زیادہ جلدی لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو اس حالت میں جب آپ کے اپنے شریر ہو جاتے ہیں, اپنے سے مراد صرف خاندان کی بات نہیں ہے, اپنوں سے مراد ہے وہ لوگ جو آپ کے کبھی حامی مان تھے, آج وہ پیسہ دے کر بدعتی ہو گئے ہیں, آج وہ پیسہ دے کر ڈینامینیشن بدل لیتے ہیں, آج وہ پیسہ دے کر کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. دکھ ہوتا ہے نا. آپ نے بیج بویا تھا, پھل لگا تو کوئی اور کھائے گا. پھل لگے گا ہی نہیں ویسے تو, کیوں؟ پھل تو کڑوا لگے گا نا, یسوع والا تو لگے گا نہیں. تو وہ ایک طرح سے شخصی آپ کہہ سکتے ہیں, یہ زبور نوحہ کا زبور ہے, یا نوحہ ہے شخصی. وہ کہتا ہے, پہلی آیت میں نے کہا خدا کی غیر موجودگی اسے محسوس ہوتی ہے, حالانکہ خدا وہیں ہے. اور وہ کہتا ہے, اے یہوہ کب تک, کیا تو ہمیشہ ہی بلا رہے گا؟ شاید اس کی برداشت اب جواب دے گئی ہو میری طرح. میں نے کئی بار کہا یہ میری خدمت کا 35واں سال ہے, اور لوگ مذاق کرتے ہیں, جی ترقی نہیں کی تھی جی بھائی, جی انج ہونا چاہیے بھائی. تو میں کیا کریں جی, ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا جی. کیا خیال؟ ہمارے اختیار میں صرف بیج بونا ہے یا پانی دینا, پھل آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھل آنا کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے. پھل آنا کس کے اختیار میں ہے؟ پاک روح کے. پھل آنا کس کے اختیار میں ہے؟ جب ہم مضبوط رہیں گے. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے, اگر ڈالی انگور کے درخت کے ساتھ پیوستہ رہے گی. وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو ہم بہار کی امید سے پہلے ہی خزاں میں ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر شکوہ کرتے ہیں ہم پر بھی, خدا پر بھی. تو وہ کہہ رہا ہے خدا تو بھولا رہے گا کیا ہمیشہ. اور پھر اگلا حصہ ہے, تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا. ٹھیک ہے, پہلا ہے کب تک کہ تو بھولا رہے گا کیا ہمیشہ, دوسرا ہے کب تک اپنا چہرہ چھپائے رکھے گا. یعنی خدا نے صرف اسے فراموش نہیں کیا بلکہ اپنا منہ پھیر لیا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. جنہوں نے میری طرح تجربہ کیا وہ ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اس حالت میں سروائیو کرنا کیا ہوتا ہے, ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کا چہرہ ہی ہے جو ہمیں تازگی دیتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں حوصلہ دیتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے. ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور پیچھے ہم مڑ کر دیکھتے ہیں خدا کھڑا ہے. پر اگر خدا جو جس کی طرف پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں وہی دوسری طرف مڑ کر کھڑا ہو جائے, پھر کیا کریں گے؟ کیا خیال؟ جب جنگ لڑی جاتی ہے بارڈر پر تو سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ترانے گائے جاتے ہیں, اور پیچھے فوجی لڑ رہے ہیں تو پیچھے ایک کمانڈر ہوتا ہے جو کمانڈ کرتا ہے, ان کو حکم دیتا ہے, ان کی رہنمائی کرتا ہے, ایسے کرو ویسے کرو.
تو جب اگر پیچھے مڑ کر بندہ دیکھے تو کمانڈر وہاں نہ ہو، کمانڈر خاموش ہو جائے، جو وائرلیس کا رابطہ ہے وہ ٹوٹ جائے، یا کمانڈر دوسری طرف منہ کر کھڑا ہو جائے، کیا کریں گے؟ جنگ لڑ پائیں گے؟ بولے نہیں۔ ایسی حالت میں ہم بھاگ جاتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں تو ایسی حالت میں بہت کم آتے ہیں، شاید چند ایک ہوں گے پاکستان میں جو اس سطح پر آئے ہوں گے۔ کون لڑے گا؟ ایک دن میں کہہ رہا تھا جب پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی ہوتی ہے، جب ہماری کسی بہن یا بیٹی کو وہ جبری مسلمان کر لیتے ہیں، پادری کو جانا ہے داؤد کی طرح اپنی بھیڑ کو چھڑانے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ چھڑانے جائیں گے تو جنگ ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ نہیں چھڑانے جائیں گے تو کیا جنگ ہوگی؟ تو وہ چونکہ ایک چرواہا بھی تھا، ابھی بادشاہ بھی ہے، اسے پتا ہے وہ صرف اپنی بات نہیں کرتا، قوم کی بات بھی کرتا ہے، اور یہاں دوسرا حصہ ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کی بات کرتا ہے۔ آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ پہلے دو جملے جو ہیں یہ ہیں اس کی موجودہ صورتحال۔ دیکھیں دوسری آیت، پہلا جملہ، کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں ماتم کیا کروں۔ اس کی موجودہ صورتحال ہے، منصوبے باندھتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی سوچتے ہیں اپنی کلاس میں یہ کریں گے، یہ مضمون شروع کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، ہم ایک سیمینار ارینج کریں گے۔ پچھلے کچھ 2 مہینوں سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر مہینے ایک سیمینار کریں، سیمینار نہیں بلکہ ایک ٹاک شو کریں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے بائبل کیا ہوتی ہے۔ ایک ٹاک شو میں کم از کم بائبل کی ایک کتاب پر بات کر سکیں، لیکن اسلام مشروع میں ہی ہم ابھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی منصوبے باندھتا ہوگا نا، میں یہ کروں گا خدا کے جلال کے لیے، پر منصوبے ہی ہیں صرف جی، اور آگے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے اپنے جی ہی جی میں غم کرتا رہوں۔ کب تک؟ کیا یہ کبھی ٹائم ختم ہوگا؟ آزمائش کبھی ٹلے گی؟ مخالفت کبھی کم ہوگی؟ اور کب ہوگی؟ جب واپس آئے گا خدا میری طرف دیکھنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کب دیکھے گا تو؟ ٹھیک ہے نا، بائبل کہتی ہے، خدا کہتا ہے میں نے اپنے لوگوں کی صورت اپنی ہتھیلیوں میں کھود رکھی ہے، جو کہ تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ پر اب سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ چھو رہے ہیں آنکھ کی پتلی کو، باقی آنکھ جنگل مار دینے۔ ٹھیک ہے، اور خدا ہتھیلی پھیلا کر دیکھتا ہی نہیں ہمیں، ہتھیلی شاید اس نے نیچے کر لی ہے۔ اور دوسری آیت کا تیسرا حصہ ہے دشمنوں کے بارے میں۔ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ نہ 3 چوں نہ 13 چوں ایویں ٹیٹنے وٹتے کہندے نے، گل پھر آتی نہیں کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب انجیل کی مخالفت کرتے ہیں، جب منادی کی مخالفت کرتے ہیں، جب کسی ایماندار کی لائف کی یا خدمت کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے سر بلند ہو جاتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہے نا، وہ اوپر اونچا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسی کروسیڈ کیتا تے انہیں لوگ آئے سن، بھاویں اسی بساں دے منگوائے سن، آئے تے ہے سن نا جی۔ ٹھیک ہے، تو وہ سوچتے ہیں ہم اگر پروگرام ارینج کریں تو انہیں لوگ نہیں آ سکتے، تو ہمارا منصوبہ اتنا نہیں کامیاب ہوگا، دشمن سر بلند ہو رہا ہے۔ سو اس زبور کا جو پہلا حصہ ہے وہ اظہار افسوس ہے، نمبر 1 خدا کی غیر موجودگی ہے، داؤد کی موجودہ صورتحال ہے، اور اس کے دشمن اس میں نظر آتے ہیں۔ آئیے دوسرے حصے پر جانے سے پہلے ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی جو ٹائم لائن ہے وہ ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گیا، بعد میں ہمیں بھی سمجھنا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بعض کہتا ہے ہر ایک کام جو زمین پر ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، صلح کا ایک وقت ہے اور جنگ کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح ہر ایک ٹائم پیریڈ ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ ایک وقت اگر اچھا گزر گیا ہے تو برا بھی گزر جائے گا، کیا خیال؟ ہاں، جو برا ہوتا ہے وہ گزرتے ہوئے ذرا ٹائم ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے، پر گزر جائے گا، اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ خدا کی ٹائم لائن جو ہے ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ چیخ رہا ہے کب تک، کب تک؟ اور میں یہاں واضح کروں کہ عبرانی میں کب تک کا مطلب ایک دن نہیں ہے، کب تک کا مطلب 1 سال ہے۔ 1 سال اس نے ویٹ کیا، پھر وہ اس نے کہا کب تک، پھر 1 سال اور ہو گیا، پھر اس نے کہا کب تک۔
بار بار وہ کہہ رہا ہے کب تک، اور پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں اسی طرح سے، اور خدا کہتا ہے صبر صبر صبر، ٹھیک ہے، اور وہاں زیادہ صبر جہاں صبر کرنا مشکل لگتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خدا ہماری ایمانداری کو دعوت دیتی ہے، یہ ذرا فرق خیال ہے، ہماری ایمانداری کو خدا دعوت دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ خدا کہتا ہے کہ آپ کو جو ایمان ہے اس پہ ذرا کھڑے ہونا، میں بعد میں آتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ نے کیا سیکھا ہے، آپ دشمن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، آپ اس آزمائش پر کیسے غالب آتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ اس نادیدہ دشمن کے ساتھ کیسے جنگ کرتے ہیں، آپ اس کے جلتے ہوئے تیروں کو کیسے بجھاتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ اور میں نے کہا یہ فرق خیال ہے، اور ایسا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا صرف مچھلیاں پکڑ کے نہیں دیتا، وہ مچھلیاں پکڑنا سکھاتا بھی ہے نا، تو دیکھنا چاہتا ہے جی ہمیں سانو جاچ آئی کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، جنگ لڑن دی پیچھے تو ہے ہی، پاویں خاموش ہے تو صحیح نا، کہیں گیا نہیں وہی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے دعا، اور اس کا مطلب ہے مسئلے کو خدا کے سپرد کرنا۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ اظہار افسوس، مسئلے کو تسلیم کرنا کہ مسئلہ یہ جی کچھ ہو گیا ہے، مسئلہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ کسی نے گیت گایا ہے، یہ مت ہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، مشکلوں سے کہو میرا خدا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا حصہ ہے جی دعا، اور دعا جو ہے باتیں کرنا نہیں ہے خدا سے، دعا ایک رشتہ ہے، جس کے ساتھ رشتہ ہے وہ دعا کر سکتا ہے، ہر کوئی ایرا گرا اٹھ کر دعا نہیں کر سکتا منہ اٹھا کر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جی اس وقت 3 بجے دعا کرنے میں فیک ہی ہوئے گا جی، جس سے آپ دعا کریں آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ نہیں جی، تو پھر ٹھیک کر لو گے۔ آج پاکستان میں تو رواج ہو گیا نا، ہر بات دعا میں رکھیں دعا میں رکھیں دعا رکھیں، تو وہاں جہاں رکھ رہے ہیں آپ دعا، کیا وہاں خدا ہے؟ اگر آپ کا رشتہ خدا سے نہیں ہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ اور پاکستان میں آپ کو پتا بہت بیداری کی باتیں ہوتی رہی ہیں، ٹیگی نائٹس ہوتی رہی ہیں، ہم بھی کئی ٹیگی نائٹس میں شریک رہے ہیں، کیا پاکستان بدل گیا؟ اگر اس وقت کا حساب لگائیں تو ہماری کلیسیا کم ہو گئی ہے، بڑی نہیں ہے، یعنی اگر میں پچھلے برسوں کی بات کروں تو شاید اس وقت ہماری کلیسیا کوئی 4-5% ہوگی جب دعائیں کرتے تھے بیداری کے لیے، تبدیلی کے لیے، ریوائول کے لیے، اور اب 1.5% ہو گئی ہے، تو بڑا فرق پہ آ گیا جی دعا نال، ہے نا؟ خیر، تو دوسرا حصہ ہے آج کے زبور کا دعا، میں نے کہا مسئلے کو خدا کے سپرد کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں تیسری آیت۔ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حصہ ہے کہ مسائل کے دوران وہ اپنی زندگی خدا کو سونپ دیتا ہے۔ حیران ہے نا، حیران کن ہے نا، عجیب ہے نا۔ ہم تو مسائل میں اپنی زندگی خدا کو نہیں سونپتے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ پادری کے ساتھ کے دعا کرا لیں گے، شکر گزاری بات کروا لیں گے، بس اور کی کریں گے۔ اور ان دنوں پچھلے مہینوں میں ہم نے بڑا تجربہ کیا، ان لوگوں کو دعوت دی آئے نہیں خدا کو اپنا آپ دے، پر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دیگ پکائیں اور لوگوں کو کھانا کھلا دیں، بس انہوں نے کہا کھانا تب کھلائیں گے جب آپ اپنا یسوع کو دے دیں گے، اور انہوں نے کیا نہیں۔ تو اس دوسرے حصے میں پہلا جز ہے جی وہ اپنی زندگی خدا کو سونپ دیتا ہے، اور پھر کیا ہے اپنے جو اطمینان ہے، یعنی جو سکون کا منبع ہے خدا، اسی کو سب کچھ مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند میرے خدا یہوہ الوہیم، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ صرف سونپنا نہیں ہے، جواب بھی مانگ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ کیا مطلب؟ خدا نہیں آئے گا تو موت آ سکتی ہے، اور آج بہت سے لوگ مر رہے ہیں خدا کے بغیر، اس لیے ہماری کلیسیا کام ہو گئی ہے جی، زیادہ تر تو شریر ہو گئے ہیں اور باقی مر گئے ہیں۔
اس لیے 20% کلیسیا 1.5% ہو گئی۔ ہم نے ایک دفعہ زبور 23 پر منادی کی تھی، وہ کہتا ہے خواہ میں موت کی وادی میں سے گزروں، موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو موت جب آئے گی ہم اس دروازے میں سے گزر کے آگے جائیں گے، وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ بعد کی بات سے مراد یہ کہ یہ جو سٹیپس ہیں ان سے گزرنے کے بعد، پہلے کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یہ دنیا ہے جو شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں آنکھیں بند کر لوں مجھے موت آ جائے، خداوند ہونی ٹائم ہے، ایک ہی فائدہ جی۔ کیونکہ ایک جگہ لکھا ہے زبور میں، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی منادی کریں گے، وہ کہتا ہے موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ چوتھی آیت پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، ایسا نہ ہو کہ میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ وہ کہتا ہے موت آنے سے پہلے خداوند آ جا۔ کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ ایسا تجربہ کبھی کیا؟ ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا۔ ہمارے دشمن بھی کہتے رہتے ہیں پر ابھی انہیں جو نہیں ہوئے کہ غالب آ سکیں، ابھی تو سامنے بھی نہیں آتے، ابھی تو دور دور سے ہی فیس بک پر ہی۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہیں یہاں جو میں نے کہیں کہ اپنی زندگی اپنا سب کچھ وہ خدا کو سونپ دیتا ہے۔ آخری حصہ ہے تعریف۔ تعریف مشکل ہے، تعریف کرنا اس حالت میں۔ 5ویں آیت پڑھتے ہیں، لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ اور بڑا عجیب لگتا ہے نا، ایک شخص رو رہا ہے اب وہ گانے لگتا ہے، عجیب ہے نا، خدا کا گیت گانے لگتا ہے۔ کیوں گیت گا رہا ہے؟ کبھی وہ افسوس کر رہا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، رونے کے بعد دعا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے نا جواب دے، ایسا لگتا ہے جواب آ گیا ہے۔ ہم تو دعا کرنے کے بعد زیادہ تر نہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ جواب آ گیا ہے۔ جواب کب آیا ہے؟ جب خدا نے واقعی اس کی طرف توجہ کی ہے، جب خدا نے اپنا چہرہ اس پر جلوہ گر کر دیا ہے تو جواب آ گیا، بھروسہ آ گیا جی، جواب آ گیا جی، خدا آ گیا جی۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے احتجاج جو ہے وہ حمد میں بدل جاتا ہے، ماتم جو ہے وہ حمد میں بدل جاتا ہے، آنکھیں جو آنسو بہا رہی ہیں اب خوشی سے چمکنے لگتی ہیں کیونکہ خدا آ گیا نا جی۔ ٹھیک ہے جی، اور کیوں خدا آ گیا ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرے اس حصے کا پہلا جز ہے کہ احتجاج کی بجائے حمد و ثنا ہے، اور دوسرا حصہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ پیچھے دیکھتا ہے۔ پیچھے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ لوط کی بیوی کی طرح پیچھے نہیں دیکھتا۔ پیچھے دیکھنے کا مقصد ہے کہ جو خدا منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہوا تھا، کیا وہ میری طرف لوٹا ہے؟ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ماضی میں خدا کی وفاداری کو دیکھتا ہے، اور وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نا خدا میری طرف آیا کہ نہیں، تو خدا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے خدا کی وفاداری، میں نے تیری رحمت پر توکل کیا ہے، رحمت آ گئی ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ اور آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں جو ہے آخری آیت میں، آیت نمبر 6، یہ ہے حاصل کلام۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آغاز دیکھیں زبور کا اور انجام دیکھیں، میں یہوہ کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا یہوہ نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ بولے اونچی بولیں جی سر۔ تو پھر احسان کیا تو پھر گیت گانا چاہیے جی، ایسا آسان نہیں ہے گیت گانا، کیونکہ
ہم محسوس نہیں کرتے، کئی بار خدا آ بھی جاتا ہے تو ہم محسوس نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس حالت میں ہوتے نہیں ہیں کہ ہم اسے ویلکم کر سکیں، یا ہم نے پورے طور پر سرنڈر نہیں کیا ہوتا ہے. تو آج کا زبور 3 حصوں میں تھا، ابھی ہم نے بات کی ہے. پہلا حصہ ہے اظہار افسوس، اور دوسرا حصہ ہے دعا، اور تیسرا حصہ ہے حمد و ستائش، تعریف. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زبور کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھ سکیں. اگر ہم آزمائشوں سے گھرے ہیں، دشمن کا سامنا ہے، اگر ہمیں کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا، ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو دعا کریں اور جواب مانگیں. اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر واقعی برگزیدہ ہوں گے، اگر آپ نے واقعی یسوع مسیح کو قبول کیا ہوگا اور اس نے آپ کو قبول کیا ہوگا، اگر آپ یسوع مسیح میں ہوں گے، وہ آپ میں ہوگا، تو سنی جائے گی، جواب بھی آ جائے گا. اور پھر یہ میں کہوں گا، اگر جواب آ جائے تو پھر اس کا گیت ضرور گائیے گا. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.